اس کے بعد اب مسئلہ سمجھو مولانا. حضرت اقدس عبد القاہر جرجانی کا قاعدہ یہ ہے جو بلاغت میں مشہور ہے. قاعدہ یہ ہے کہ نفی جب کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر نفی قید کی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. میں میٹھی چائے نہیں پیتا، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، زیادہ میٹھی نہیں پیتا. نہیں پیتا یہ اللہ کا بھلا کریے کہ نفی ہے، سمجھے. چائے مقید موصوف ہے اور میٹھی قید ہے. تو اب یہ نفی کس پر ہے کہ میں چائے نہیں پیتا؟ چائے تو پیتا، میٹھی نہیں پیتا، تو قید کی نفی ہوگی، سمجھے. یہ قاعدہ مشہور ہوا کس میں؟ نفی میں، نفی میں چلا. لیکن یہ قاعدہ اس بات میں کلام مثبت میں بھی ہے. بھائی شریف آدمی کا اکرام کرو، بولو شریف آدمی کا اکرام. اب آدمی مقید موصوف ہے اور شرافت اس کے لیے قید ہے، تو اکرام کرو یہ ایجابی جو حکم ہے اس کا مدار شرافت ہے، سمجھے. اس لیے قاعدہ کو مشہور تو کر دیا نفی میں، لیکن یہ قاعدہ اس بات میں بھی. اب ہوگا آمینو ایمان مطلق ہے، آمینو ایمان کا حکم ہے اور ایمان موصوف ہے، لیکن کما آمن الناس جیسے صحابہ نے ایمان لایا یہ اس کے لیے قید ہے. نتیجہ یہ نکلا ایمان مجھے وہ اچھا لگتا ہے جو صحابہ کا ایمان ہو. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ ایک ایمان ہے، آمین حکم ہے ایمان لاؤ، لیکن ایماناً ثابتاً کا ایمان صحابت، ایماناً موصوف کا ایمان صحابت جیسے صحابہ کا ایمان ہے. اب آمینو کا ایجاب کا حکم جو ہے نا وہ اس قید کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ لنگڑا لوڑا ایمان نہیں، صحابہ والا ایمان ہمیں چاہیے. نتیجہ یہ اس کو دوسری جگہ پر فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا لہذا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اے مثل ایمانکم فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم فقد اہتدوا. اگر تمہارا ایمان یہ لوگ لائیں گے اے صحابہ ابو بکر و عمر فقد اہتدوا، ان کی ہدایت مل جائے گی. اس لیے اس آیت سے ثابت ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے. بولو صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ معیار ایمان ہے. اس کو نوٹ کر لو، سمجھ رہی میں صحابہ معیار ایمان ہے. اور قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ قاعدہ اچھی چیز ہے، یعنی بہترین چیز ہے، لیکن کلی نہیں ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم لوگوں کے لیے کوئی سفارشی، کوئی دوست جس کی بات مانی جائے ایسے سفارشی نہیں ہوگا. تو کیا جس کی بات نہ مانے جائے سفارشی ہوگی؟ حالانکہ سرے سے حمیم اور شفیع موصوف ہے، یطاع ان کے لیے صفات ہے. چاہے شفیع مطاع ہو یا شفیع غیر مطاع ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا آخرت میں. اللہ کے لیے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قاعدہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں کلیت نہیں ہے. یا دیکھو لا یسألون الناس الحافا، صحابہ چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے سوال پر. سوال یہ مقید ہے، الحاف قید ہے اور لا نفی ہے. فرمایا کہ اس کا مطلب ہوگا چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، چندہ نہیں کرتے، باقی ویسے چندہ کرتے. حالانکہ کہتے صحابہ سوال ہی نہیں کرتے، سوائے دینی اور جہاد کے مسائل کے اپنے لیے کبھی سوال کرتے بھی نہیں ہیں. اس لیے یہاں مقید اور قید دونوں کی نفی ہے. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع میں دونوں کی نفی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری حضرت نے بڑی پیاری بات کی. اس کی بہت سی مثالیں حدیثوں میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن تاہم عبد القاہر جرجانی کا قاعدہ اپنی جگہ پر درست ہے، اس لیے کہ یہ عرفی قواعد ہے. بولو یہ عرفی قواعد ہے. 99% ٹھیک ہے، اگر سبھی جگہ پر نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قاعدہ میں نے عرض کیا کہ مشہور ہے نفی میں، اس بات کے اندر بھی قاعدہ ہے، سمجھے. اس بات کے اندر بھی یہ قاعدہ اکرم الرجل المسلم، بولو اکرم الرجل المسلم. اب رجل مقید ہے، اسلام اس کے لیے قید ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. اور اکرام کا حکم جو ہے نا اس کا مدار اسلام ہے، سمجھے. تو اب مطلب یہ ہوگا ایمان کا حکم ہے واجب ہے آمینو، اور ایماناً ثابتاً کا ایمان صحابت، صحابہ کے ایمان کی طرح یہ قید ہے. صحابہ معیار ایمان ہے مولانا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کتب کمن جمع، کتبت الخیل جمع، یہی لوگ ہیں کہ میں نے ان کے سینوں میں ایمان کو جمع کر دیا. سب کو سبحان اللہ، سمجھے. ان کے دلوں میں ایمان کو جمع کر دیا، کتب فی قلوب الایمان، لکھ دیا، جمع کر دیا، کتبت الخیل.
اڑے ہو گئے مولانا، اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں۔ میں ایران گیا، ان حضرات کے ہاں صحابہ مجروح ہے، لیکن کتابوں میں بہت جرحیں مل جاتی ہے، پورے سیاست میں سخت جرحیں ہیں۔ کوئی اندھا آدمی ہے کہ جو کہے کہ بخاری اور ترمذی میں نہیں، جرحیں موجود ہے، سمجھ رہی میں اس مسئلے میں بہت حیران تھا، بہت جرحیں ہیں۔ میں ان کتابوں کے حوالے بھی آپ کو نہیں دینا بتاتا کہ کہیں آپ خراب بھی نہ ہو جائیں، سمجھے۔ جب ساتھی پکے ہوتے تو پھر ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، یہاں ہیرو خیرو نتھو خیرو بھی بہت موجود ہے، سمجھے۔ لیکن مجھے خود تردد تھا کہ بھئی بہت سے حدیثوں میں صحابہ پر جرح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ہی بات حضرت اقدس شیخ العربی والعجم حسین مدنی کی بہت پیاری بات ہے، اس سے میرے دل کو تسلی ہے اور آپ بھی اس میں تسلی رکھیں۔ فرمایا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے۔ اب اگر بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث خبر واحد آ جائے اور کسی صحابہ پر جرح ہو جائے، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، پس چجائے کہ کوئی تاریخ اگر مورخ اس پر رد کرتا ہے، مورخ کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے، اس کی پیشانی پہ جوتا ماریں گے۔ واہ، کہتے ایک لوہار کا اور 100 سونار کا، بولو، ایک لوہار کا 100 سونار کا، سمجھ شریف میں کہ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اس سے اللہ حضرت کو غری کی رحمت کر دیں۔ میں جب ایران جا رہا تھا تو میں نے حضرت اقدس اس زمانے میں زندہ تھا، مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء، ان سے میرا رابطہ تھا کہ اس سلسلے میں میرے اشکالات تھے، بہت سی چیزیں، بہت کچھ، لیکن یہ کہ حضرت اقدس کے اس بات سے بھی مجھے توجہ ہو گئی۔ قاعدہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، سمجھے، لیکن توجہ اس طرف نہیں تھی اور غفلت تھی، حضرت شیخ العرب نے توجہ دلائی، سمجھے میں، بہت بہترین چیز ہے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت بھی اس تواتر کے، اس لیے کہ وہ خبر واحد ہوگی، خبر واحد تواتر کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے۔ پس کوئی مؤرخ اگر جرح کرتا ہے، سمجھے، ابن جریر ہے یا فلانا واقدی ہے، ابن قتیبہ ہے، سمجھے میں، اور اس قسم کے لوگ اس کو تو کہتے جوتے کے نوک پہ ماریں گے، اس کو ہم کیا کریں گے۔ یہاں سے سارا مسئلہ، جرح ضرور ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جرح کس پر نہیں ہے، صرف 2 آدمی پر جرح نہیں، عبداللہ ابن مبارک اور ابن معین پر، لیکن ابن معین پر بھی جرح ہے کہ وہ متشدد تھا۔ صرف ایک آدمی ہے کائنات میں جس پر کسی نے جرح نہیں کیا، وہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ انبیاء پر جرح ہے، صحابہ پر جرح ہے، اور بزرگوں پر جرح، کوئی بھی کائنات میں ایسا آدمی نہیں ہے جس پر جرح کسی نے نہ کو، وہ صرف ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے، ابو حنیفہ پر خوب جرح موجود ہے، شافعی، مالک، احمد بن حنبل پر سخت قسم کے، جب میں کھل جاؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا جرح کس نے کس پر نہیں کی، لیکن ایک عبداللہ ابن مبارک ہے، اس پر جرح نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ حرامی ہے، ولد و زنا، آپ کو کون سنے گا؟ جب تواتر کے ساتھ اس کے والد کے نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے اور سب کچھ موجود ہے، تواتر سے ثابت ہے کہ وہ حلالی ہے، آپ کے اس حرامی والے جملے کو کوئی بھی نہیں سنے گا جب تواتر سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ کی عدالت بھی تواتر سے ثابت ہے، جرح کر لوگوں نے بہت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس قاعدہ کو چلایا، میزان الاعتدال میں انہوں نے کہا ائمہ اربعہ میں جرح نہیں کروں گا، اور ہماری جرح کا کیا اعتبار ہے، جبکہ ان کی عدالت اور ان کا اللہ آپ کو بھلا کرے ثقہ ہونا اور رسوخ فی العلم ان کا اور خوف خدا ان کا مسلم تواتر سے ثابت ہے، تو ہماری جرح کی حیثیت کیا ہوگی؟ بہت اچھی بات کی۔ اس لیے صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، یہ لہذا وہ کسے باشد بھی ہو، سمجھے، نام ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے اس کے کام ہوں گے، بہت سے اس نے کام کیے، لیکن حضرت کی جروحات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ساری تاریخی ہے، وہ ساری تاریخی، اور سنی ابتدا سے سوئی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟